بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وكما ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام حضرات اساتذہ کرام اور معلمات اور عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے آج مدرسے کی ماہانہ مجلس ہے، اور ماہانہ مجلس میں کچھ ہم سب کے فائدے کے لیے، خاص طور پر طلباء و طالبات کے فائدے کے لیے کچھ باتیں واعظ و نصیحت کی شکل میں بیان کی جاتی ہیں، تاکہ اس کے مطابق ہم عمل بھی کر سکیں اور اس کے مطابق ہم زندگی بھی گزار سکیں۔ انشاءاللہ آج بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اس لیے طلباء سے و طالبات سے درخواست ہے کہ متوجہ ہو کر بیٹھیں، ایک دوسرے سے بات چیت بھی نہ کریں، ہاتھ باندھ کر بیٹھیں، اور جو باتیں یہاں پر سنائی جائیں گی ان باتوں کو گھر میں جا کر بھی ذکر کرنا چاہیے، گھر میں جا کر بھی اپنے ماں باپ کے سامنے، بہن بھائیوں کے سامنے اس کو بیان کرنا چاہیے۔ دیکھیے، پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی جانب سے بندوں کی بندگی اور عبادت اور اطاعت ہے۔ اس لیے وہ کام ہمیں کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ؟ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت اور اللہ رسول کی فرما برداری، اس کی بھرپور کوشش کرنا چاہیے۔ اور سب سے زیادہ اس روئے زمین کے اوپر پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز ناپسند اگر ہے تو وہ ہے شرک، کفر، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی اور گناہ۔ اس لیے ہم اسی روئے زمین کے اوپر رہتے ہیں تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ میں نہ شرک کروں، نہ کفر کروں، نہ کسی قسم کا کفریہ شرکیہ میں عمل کروں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کر کے میں میرے خالق و مالک کو ناراض کروں۔ اللہ کے ناراضگی سے، گناہ سے بچنا چاہیے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، جو عمل ہمارا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دیکھیے، پوری کائنات کے اندر سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا نافرمان کون ہے؟ جس نے اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تھا، جانتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق میں سب سے پہلا نافرمان وہ ہے شیطان۔ کون ہے؟ شیطان۔ شیطان جنوں میں ہی سے ہے وہ۔ اس لیے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اہل ایمان کو اس بات کی تعلیم و تلقین کی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ کیوں مت چلو؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کیا ہے؟ کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیطان کی دشمنی کو واضح کیا ہے ہمارے لیے، اس لیے ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھے، دوست نہ سمجھیں۔ شیطان کو اگر ہم، چاہے طلباء ہو طالبات ہوں، شیطان کو اگر آپ اپنا دوست بنائیں گے تو شیطان راہ راست سے ہٹا دے گا، دین سے دور کر دے گا، اخلاق سے دور کر دے گا، کردار سے دور کر دے گا، اور سیدھا جہنم پہ پہنچا دے گا۔ اس لیے شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے، شیطانی حرکتیں کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھنا چاہیے، بچانا چاہیے۔ امام طبرانی علیہ الرحمہ نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں اس بات کو نقل کیا گیا ہے، جب شیطان کو دنیا میں بھیجا جانے لگا، شیطان کو
جب مردود قرار دیا جانے لگا اور دنیا میں بھیجا جانے لگا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان نے 9 چیزیں مانگی تھی. کتنی چیزیں؟ جن مومنہ کورس کے طالبات کے پاس میں کاپی پین ہے نوٹ بھی کر لیں اس کو. امام طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے. یا ربی انزلتنی الی الارض وجعلتنی رجیما اجعل لی بیتا. جب شیطان نے یہ کہا اللہ تعالیٰ سے کہ باری تعالیٰ آپ مجھے زمین پر بھیج ہی رہے ہیں اور آپ مجھے مردود قرار ہی دے چکے ہیں تو میں زمین میں جاؤں گا تو زمین پر جانے کے بعد میرا کوئی نہ کوئی گھر بھی ہونا چاہیے. کس سے مانگا شیطان نے؟ معلوم ہوا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، چیزیں مانگی تو شیطان کو اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دی. ہم تو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں نا. کیسے بندے ہیں؟ ایمان والے بندے اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں. اس لیے جب کبھی چھوٹے بڑے چیز کی ہمیں ضرورت ہو، کسی قسم کی مصیبت و مشکل ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، آفات و بلیات ہوں، تو ہر وقت اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کرتے. دعاؤں کے قبول کرنے والے کون ہیں؟ تو شیطان کو بھی معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے، اس لیے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے 9 چیزیں مانگی. کتنی؟ سب سے پہلی چیز کیا مانگی؟ اجعل لی بیتن، کہ پروردگار میرے لیے کوئی گھر طے فرما دیجیے جہاں میں رہا کروں. اللہ تعالیٰ نے شیطان کے لیے کون سا گھر طے کیا معلوم ہے؟ جہنم نہیں. وہ تو قیامت کے دن جہنم میں داخل کیا ہی جائے گا، صحیح ہے آپ کی بات، لیکن دنیا میں جہنم نہیں ہے نا. دنیا کے لیے قرار دیا گیا کہ بیتو کا حمام، حمام جس میں غسل کرتے ہیں نا پانی نہاتے ہیں. بیت الخلا جہاں پر ضرورت سے فارغ ہوتے ہیں، استنجا ہم کرتے ہیں. حمام کو اور استنجا خانے کو، بیت الخلا کو، طہارت خانے کو شیطان کا گھر قرار دیا گیا. بیت الخلا، طہارت خانہ، حمام یہ شیطان کے گھر ہوتے ہیں. وہاں صرف چند منٹ ضرورت سے فارغ ہونے ہی کے لیے جانا ہے، وہ بھی صحیح معنی کر تقاضا ہو تو بھی. اور بعض بچوں کے تعلق سے یہ بات شکایت گھر کے والدان نے آ کر یہاں پر بتائی ہے کہ بعض طلبہ ہمارے ایسے ہیں جو نیند سے بیدار ہوتے ہیں، گھر کے باہر جا کر نالے پر کھڑے ہو کر شروع کر دیتے ہیں. اچھی بات نہیں ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. بلکہ اپنے گھر کے اندر جو بیت الخلا بنا ہوا ہے، طہارت خانہ بنا ہوا ہے، وہاں جانا چاہیے. ضرورت کو باہر کھڑے ہو کر نہیں کرنا. جانوروں کا طریقہ ہے باہر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اس لیے کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا. گھر میں جو حمام، بیت الخلا، حمام میں بھی نہیں کرنا. بیت الخلا موجود ہوتے ہوئے کبھی بھی حمام میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے. حدیث شریف کے اندر ہے اور بزرگوں نے اس کے بہت سارے نقصانات بیان کیے ہیں کہ جو حمام میں پیشاب کرتے ہیں ان کو وسوسوں کی بیماری ہوتی ہے. ہر چیز میں شک ہونے لگتا ہے، ہر چیز میں وسوسے آنے لگتے ہیں. ہاں اٹیچ اگر ہو تو کر سکتے ہیں، حمام اور بیت الخلا اٹیچ ہو تو وہاں جا کر سکتے ہیں. بہت سارے گھروں میں ہوتا ہے اس طریقے سے. لیکن جہاں دونوں الگ الگ ہوں تو حمام میں جا کر استنجا نہیں کرنا چاہیے، اسے احتیاط کرنا چاہیے. طہارت خانے میں اور بیت الخلا میں ہی جا کر کرنا چاہیے. اسی وجہ سے اسلام کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ جب بیت الخلا اور حمام میں جاؤ، پانی نہانے کے لیے جا رہے ہوں تب بھی، پیشاب کے لیے جا رہے ہوں تب بھی، اور بڑی ضرورت کے لیے پاخانے کے لیے جا رہے ہوں تو اس وقت بھی اسلامی تعلیمات یہ ہیں. اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کی ہدایت یہ ہے کہ دعا پڑھ کر جانا چاہیے. کیسے جانا چاہیے؟ دعا اندر جا کے پڑھنا چاہیے کہ باہر سے؟ ہاں، دعا باہر پڑھنا، پھر بائیں پیر سے یعنی داویں پیر سے، لیفٹ پیر سے اندر جانا چاہیے. سمجھ میں آنا؟ سیدھے پیر کو اندر رکھ کے نہیں جانا، بلکہ بائیں طرف کا پیر، الٹا پیر اندر رکھنا چاہیے اور دعا باہر پڑھ کے پھر اندر جانا چاہیے. حدیث شریف کے اندر ہے کہ جو مسلمان مرد، عورت، بچے و بچیاں یہ دعا پڑھ کر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھ کر جاتے ہیں تو حدیث شریف کے اندر ہے اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان
اور شیطان کے درمیان پردہ ڈال دیتے. یہ جیسے لگا ہوا نا پردہ درمیان ڈیوائیڈر لگا ہوا ہے, اس طریقے سے شیطان و جنات کے درمیان ہمارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ حائل کر دیتے ہیں. شیطان ہم کو ہمارے شرمگاہ کو دیکھ نہیں سکتا اور ہمیں کسی طریقے سے پریشان نہیں کر سکتا. غسل خانے میں, طہارت خانے میں, بیت الخلاء کے اندر جنات و شیاطین ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں جو ہے خاموخواہ کی بلا وجہ کہ وہاں جا کر کھڑے ہو جانا, وہاں جا کر بیٹھ جانا, یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کی وجہ سے جنات کے شیاطین کے اثرات ہو سکتے ہیں, آپ بیمار ہو سکتے ہیں, لا علاج کوئی بیماری کا اٹیک آپ پر ہو سکتا ہے. اس لیے عزیز بچوں اور عزیز بچیوں, جب بھی ہم ضرورت کے لیے جائیں تو ضرور دعا پڑھ کے جانا چاہیے, کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے. چاہے نہانے کے لیے جا رہے ہیں اس وقت بھی باہر دعا پڑھنا, پھر نہانے کے لیے اندر جانا چاہیے کہ حمام میں بھی جنات و شیاطین ہوتے ہیں. اور جب ہم نہانے سے اور پیشاب و پاخانے سے فارغ ہو جائیں تو باہر نکل جانا چاہیے, لیکن سیدھا پیر باہر رکھتے ہوئے باہر نکلنا چاہیے. اور باہر نکلنے کے بعد پھر دعا پڑھنا چاہیے. کون سی دعا ہے؟ ماشاءاللہ یاد ہے آپ کو, لوگ گھر میں بھی پڑھتے جانا اس کو. غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعفى عنی, بہت پیاری دعا ہے. اس کا ترجمہ بھی آپ کو یاد ہوگا, یاد دلاتے ہوں گے اساتذہ کرام, تو بہت اچھی بات ہے. یاد نہ ہو تو میری گزارش ہے اساتذہ و معلمات سے کہ ان دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ یاد دلائیں, بڑے بامانہ یہ دعائیں ہیں. تو باہر نکلیں تو سیدھا پیر باہر نکلیں, باہر نکالیں, پھر بایاں پیر بھی باہر نکال کر باہر کھڑے ہو کر پھر دعا پڑھنی چاہیے. غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعفى عنی, یہ دعا پڑھنا چاہیے. بالکل آپ شیطان سے جنات سے محفوظ ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیں گے یہ بات, جب بھی بیت الخلاء جائیں گے دعا پڑھ کر جائیں گے. یاد نہیں رہتا, عادت بنی ہوئی بغیر دعا کے پڑھے اندر جانے کی, بغیر دعا پڑھے کے اندر جانے کی, تو چھوٹے کاغذ کے اوپر لکھ لینا بیت الخلاء جانے کی دعا, اتنا ہی لکھ لینا, پوری دعا نہیں لکھنا. اور بیت الخلاء کے بازو کی دیوار کے اوپر لگانا, جیسے ادھر آپ کو جانا ہے تو اس طرف دعا دیوار کے اوپر اس کو لگا دینا, تاکہ فوراً وہ چٹھی دیکھ کر, اور دعا کا صرف نام, پوری دعا نہیں لکھنا عربی کے اندر, بے ادبی ہوتی ہے وہاں پر, صرف لکھنا بیت الخلاء جانے کی دعا, اتنا ہی لکھ دینا. تو وہ کاغذ کو دیکھتے برابر پھر اندر جانے کی دعا ہم کو کیا ہوتی ہے, یاد آتی ہے, پھر دعا پڑھ کے اندر جانا چاہیے. پھر جب عادت بن گئی آپ کے اکیلے کی وجہ سے, گھر کے سارے لوگوں کو, آپ کے والدین کو بھی, آپ کے بہن بھائیوں کو بھی, چچا تایا کو بھی, اور سب کو عادت ہو جائے گی پڑھ کر جانے کی, تو سب کے سب جناتوں سے شیطانوں سے محفوظ ہو جائیں گے. ہو جائیں گے کیا نہیں؟ اور بہت بڑا آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا. تو شیطان نے کتنی چیزیں مانگی تھی؟ 9 چیزیں. 9 میں سے پہلی چیز مانگی تھی گھر, تو اللہ تعالیٰ کون سا گھر دیا شیطان کو؟ حمام, بیت الخلاء, طہارت خانہ. اس لیے آپ ضرورت سے فارغ ہونے ہی کے لیے جانا, وقت گزاری کے لیے, ٹائم پاس کے لیے وہاں پر جا کر نہ کھڑے ہونا, نہ جا کر وہاں پر. اور اسی طریقے سے یہ بات بھی یاد رکھیں, بعض طلباء جو ہمارے اندر جا کر پین سے دروازوں پر یا دیواروں پر کسی کا نام لکھتے ہیں, کچھ تصویر اتارتے ہیں, بیٹے یہ بھی بہت بری بات ہے. پین سے بیت الخلاء کی دیواروں پر یا بیت الخلاء کے دروازے پر اندر سے کچھ لکھنا بڑی بدتمیزی کی بات ہے یہ. اس لیے کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرنا, قلم نہیں چلانا وہاں پر. اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہر اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, اور ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ, ہاں, تو وہاں قلم نہیں چلانا بیٹے. ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز شیطان نے مانگی تھی, کیا مانگی تھی؟ اجعل لی مجلسا یا ربی انزلتنی الی الارض وجعلتنی رجیما, اے اللہ آپ مجھے زمین میں بھیج ہی رہے ہیں اور مجھے مردود آپ قرار ہی دے چکے ہیں, اور میں زمین میں جا رہا ہوں, تو میری کوئی مجلس ہونا چاہیے, کوئی بیٹھک میری ہونا چاہیے جہاں سے میں لوگوں کو شکار کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مجلس, بیٹھنے کی جگہ کیا طے کی معلوم ہے؟ الاسواق و مجامع الطرق, طریقوں کی جمع ہے طرق. شیطان کے لیے بیٹھنے کی جگہ جہاں سے لوگوں کو شکار کرے, 2 چیزیں طے کی گئی.
ایک تو یہ ہے کہ بازار، اور دوسری چیز چوراہے نکڑ جہاں سے چند راستے ادھر ادھر پھوٹتے ہیں، اس کو مجامع الطرق کہتے ہیں ہم، جس میں اردو میں جس کو چوراستہ بولتے. تو ایسے جگہ پر بلا وجہ کے کبھی بیٹھنا نہیں چاہیے. اور بازار میں بھی ضرورت کے حد تک ہی جانا. جہاں کسی کی دکان ہو، کاروبار ہے، تو صبح سے شام تک بازار میں بیٹھ سکتا ہے اپنے دکان پر. ہمیں اگر کوئی ضرورت نہ ہو تو خواہ کے بازار میں ادھر سے ادھر چکر لگانا، ادھر سے ادھر چکر لگانا، وقت گزاری کے لیے، ٹائم پاس کے لیے بازاروں میں پھرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں کوئی چیز خریدنی ہے، کوئی چیز لینی ہے، لانی ہے تو بازار میں جا سکتے. جیسے ہماری خریدی ہو گئی فوراً گھر واپس آ جانا چاہیے. کہ چوراستے اور بازار یہ شیطان کے مجلس کے بیٹھنے کی جگہ ہیں. وہاں سے بہت آسانی کے ساتھ میں شیطان جو ہے ہم کو ورغلا سکتا ہے، بہکا سکتا ہے، کسی نہ کسی برائی میں مبتلا کر سکتا ہے. دوسری چیز شیطان کے بیٹھنے کی جگہ، جنات کے بیٹھنے کی جگہ کیا ہیں؟ وہ چوراستے اور بازار. آپ اس سے بچیں گے؟ چلیے تیسری چیز مانگی شیطان نے. کیا مانگی معلوم ہے؟ اجعل لی طعامن. طعام کس کو مالتے؟ کس کو بولتے؟ کھانا. جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں 3 وقت 2 وقت، تو شیطان نے بھی کہا کہ باری تعالیٰ مجھے آپ دنیا میں بھیج رہے ہیں تو میرے لیے کوئی نہ کوئی کھانا طے کر دیجئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے لیے اور جنات کے لیے کیا کھانا طے کیا معلوم ہے؟ کوئلہ. صحیح بات بول رہے ہیں آپ، لیکن حدیث شریف کے اندر یہاں دوسرا تذکرہ ہے. کوئلہ بھی جنات کی غذا ہے، اسی طریقے سے ہڈی بھی جنات کی غذا ہے. اسی لیے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی ہڈی سے اور کبھی کوئلے سے استنجا نہ کیا جائے، گندگی کی صفائی اس سے نہ کی جائے، کہ وہ تمہارے بھائی جنات کی غذا ہے. وہ جیسے ہم ہڈی کھا کر پھینک دیتے ہیں نیچے، لیکن وہ جنات اٹھاتے ہیں تو اس کے اوپر جنات کے لیے گوشت آ جاتا ہے، اس کے اوپر وہ کھا لیتے ہیں اس کو. اس لیے کبھی بھی ہڈی کو اور کوئلے کو گندی جگہ، گندگی میں بھی نہیں ڈالنا چاہیے، گوشت کی بچی ہوئی چیزوں کو. بہرحال اس حدیث شریف کے اندر یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے، جب اس نے کھانے کا مطالبہ کیا، تقاضا کیا شیطان نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے لیے کھانے کا جو تعین فرمایا وہ یہ فرمایا کہ مالا یذکر اسم اللہ علیہ، کہ شیطان ہر وہ کھانا تیرا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. ہر وہ کھانا تیرا ہے جس پر میرا نام نہ لیا گیا. میرا کا مطلب میرا، ہاں کس کا جی؟ اللہ کا نام. اس لیے جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں دسترخوان کے اوپر تو اللہ کا نام لے کر کھانا کھانا چاہیے. جو دعا آپ کو یاد کرائی جاتی ہے، ماشاءاللہ یاد ہے آپ کو دعا؟ کیا ہے دعا؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ. اور اگر یہ کسی کو دعا یاد نہیں تو کوئی ضرور نہیں یہ دعا پڑھنا، بسم اللہ یہ کہہ کے بھی کھانا شروع کر سکتے ہیں. ہاں لیکن بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے کھانا شروع نہیں کرنا چاہیے. اور اگر آپ نے بغیر اللہ کا نام لیے، بغیر دعا پڑھے کھانا شروع کر دیا تو حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ شیطان آپ کے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. کھاتے جاتے ہیں آپ کو، لیکن لگتا ہے کہ اور کھاؤں میں، کہ شیطان سے برکت ہٹا لی جاتی ہے، اس لیے کہ شیطان آپ کے کھانے میں شریک ہے. اور برکت سے کھانا، برکت سے خالی کھانا، زیادہ آدمی کھا لیتا آدمی کا پیٹ نہیں بھرتا. اس لیے اللہ کا نام لے کر کھانا کھانا چاہیے کہ اس میں اللہ کی طرف سے برکت بھی اتاری جاتی ہے اور جلدی پیٹ بھی بھر جاتا ہے اس میں. تو جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو اللہ کا نام لے کر کھانا کھائیں گے. جب بھی پانی پینا ہو ہمیں تو اللہ کا نام لے کر پانی پینے کی دعا پڑھ کر بیٹھ کر سر پر اوڑھ کر پانی پینا چاہیے، اور پانی دیکھ کر 3 سانس میں پانی پینا چاہیے. بسم اللہ کہہ کے پانی شروع کرنا چاہیے پینا، اور پینا ہونے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے. لیکن اگر ہم کھانا کھاتے وقت بیٹھ گئے اور بغیر ہاتھ دھوئے کے ایسے بیٹھے اور بغیر نام لیے کھانا اگر شروع کر دیے تو شیطان ہمارے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. نبی ایک واقعہ چھوٹا سا کا لطیفہ آپ کو سناتا ہوں، بلکہ واقعہ حضور پاک علیہ السلام کا مبارک زمانہ ہے. حضور تنہا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے،
کسی نہ کسی کو ساتھ میں لے کر کھانا کھایا کرتے تھے کہ دسترخوان پر 1 سے 2 2 سے 3 افراد ہوں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ میں دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں۔ کھانا کھاتے ہی اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراہٹ آ گئی۔ مسکراہٹ کا مطلب حضور ہنسنے لگ گئے، ہنسی کی کیفیت حضور پاک علیہ السلام کے چہرے انور پر ہو گئی۔ تو صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تم نے کیا بات ہے جی، تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کرو بیٹا، گرمی ہو رہی ضرور، ادھر پنکھا نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ اگلے مہینے کی ماہانہ مجلس تک پنکھے بھی بٹھا دیں گے، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ ہاں تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تم نے، کس سے فرمایا؟ جو ساتھ میں کھانا کھا رہے تھے، شاید تم نے اللہ کا نام لیے بغیر کھانا کھانا شروع کیا تھا تو شیطان تمہارے ساتھ میں کھانے میں شریک ہو گیا تھا۔ شروع میں تو تم نے اللہ کا نام نہیں لیا، لیکن درمیان میں شاید تم نے اللہ کا نام لیا ہے تو شیطان کھانا چھوڑ کر بلکہ کھایا ہوا قے کر کے بھاگ گیا ہے۔ شیطان کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی ہے۔ تو درمیان میں بھی پڑھنے کی دعا ہے نا، ایک تو یہ کہ شروع میں پڑھتے ہیں دعا، اور ایک شروع میں اگر بھول گئے، بہت بھوک لگ گئی تھی، اسکول سے آئے بھاگتے بھاگتے اور کھانا دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا شروع کر دی، درمیان میں یاد آ گیا تو درمیان میں پڑھنے کی دعا ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ بسم اللہ۔ اگر شروع میں کسی وقت خدا نہ خواستہ بھول گئے، درمیان میں یاد آ گیا تو بسم اللہ اولہ و آخر پڑھنا چاہیے۔ یہ دعا پڑھنے کی وجہ شیطان کھایا ہوا کھانا قے کر کے بھاگ جاتا ہے، وہ سمجھ میں آیا نا؟ تو یہ بھی دعا۔ تو شیطان نے کھانے کی درخواست کی تو کون سا کھانا اس کے لیے طے کیا گیا؟ وہ کھانا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ تیسری کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی درخواست کی شیطان نے اللہ تعالیٰ سے، اجعل لی شرابا، کوئی نہ کوئی پینے کی چیز میرے لیے طے کر دی جائے، کوئی نہ کوئی، میں کھا رہا ہوں تو پینے کی بھی کوئی چیز میرے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی شیطان نے کہ باری تعالیٰ میرے لیے پینے کی کوئی چیز طے ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل مسکرن، یعنی تیرے پینے کی ہر وہ چیز ہے جس میں نشہ آتا ہے، ہر وہ چیز ہے پینے کی جس میں نشہ آتا ہے، اس لیے جن چیزوں سے نشہ آتا ہے وہ چیزیں کبھی ہم نہ پئیں، کبھی ان چیزوں کے قریب نہ جائیں۔ اور اگر ہمارے گھر میں ہمارے کو والد ہوں، چچا ہوں، بھائی ہوں، تایا ہوں، کوئی رشتہ دار ہوں، نشے کی چیز پیتے ہیں، سمجھتے نشے کی چیز کسے کہا جاتا ہے؟ ہاں، شراب۔ کوئی اگر پیتے ہوں تو بہت محبت سے ان کے پاس بیٹھ کر ان سے کہنا چاہیے کہ آپ ایسا عمل کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ ہماری درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ شراب نہ پئیں۔ ممکن ہے کہ آپ کے معصوم چھوٹی زبان سے آپ کے والد پر یا آپ کے رشتہ دار پر اثر ہو جائے اور وہ شراب کا چھوڑنے والا بن جائے۔ بہت سارے شراب کے عادی لوگوں نے اپنے چھوٹے معصوم بیٹی کے نصیحت کی وجہ سے شراب پینا چھوڑ دیا ہے۔ بہت سارے شراب کے عادی لوگوں نے اپنے چھوٹے معصوم بیٹے کے نصیحت کے اوپر کہ میرا بیٹا مجھے نصیحت کر رہا ہے، میرے لیے کتنی شرم کی بات ہے، میری بیٹی مجھے نصیحت کر رہی ہے۔ ماں نے نصیحت کی نہیں مانا، باپ نے نصیحت کی نہیں مانا، اس نے خاندان کے لوگوں نے نصیحت کی نہیں مانا اس نے، لیکن چھوٹے بچے نے نصیحت کی کہ پت آپ شراب نہ پئیں، اس سے ہماری بھی بے عزتی ہوتی ہے، لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، آپ آئندہ نہ پیا کریں ابو اس قسم کی چیزیں، آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، پیسہ ضائع ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور شراب پینے والے کے لیے جہنم ہے۔ اگر اس قسم کے بول آپ بولیں گے اپنے، خدا کرے کہ آپ میں سے کسی کے والد یا بھائی خاندان میں سے کوئی شراب نہ پیتا ہو، لیکن خدا نہ خاصہ اگر ہمارے گھرانے میں سے کوئی ایسا ہو تو ان کو نصیحت کرنا چاہیے۔ معصوم بچوں اور بچیوں کی بات دل پر اثر کرتی ہے، اور شراب کے عادی لوگ شراب سے توبہ کرتے ہیں۔ تو کل مسکرن حرام، کہ ہر نشہ آور چیز وہ کیا ہے؟ چیز حرام ہے، اس لیے کبھی ان چیزوں کے قریب نہیں جانا چاہیے۔